بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آپ سب کے سامنے 5 منٹ کے لیے یا 7 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں، لیکن آج امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، آپ لوگ بھی شاید کے واقف ہوں کہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمانوں کو کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کس قدر ستایا جا رہا ہے. آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کل بروز قیامت اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مجھ سے سوال ہوا تو ہمیں اس وقت شرموں کے بھی نہ اٹھانی پڑے اور ہمارے پاس اس وقت اس سوال کا کوئی جواب نہ رہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ساری بنی آدم کی اس طرح مثال ہے جس طرح ایک انسان کا جسم ہوتا ہے کہ انسان کے اگر جسم کے کسی پارٹس کو اگر کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس انسان کا پورا بدن کانپنے لگتا ہے، پورا بدن لرزنے لگتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال میری امت کے لوگوں کی ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے پر اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ ہر مسلمان کو تکلیف پہنچنی چاہیے، یہ مسلمان کے اندر درد ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. یعنی اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ کہہ کر کے نہ چھوڑ دیں کہ فلسطین والوں کا مسئلہ ہے وہ اپنا دیکھیں. نہ میرے عزیزوں، کل بروز قیامت اگر یہ سوال ہو گیا تو یاد رکھو ہمارے یہ روزے، ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ تراویح سب کی سب اوپر آ دی جائیں گی. اور اگر ہم سے یہ سوال کر دیا گیا کہ تم اپنی نمازوں میں، تم اپنی عبادتوں میں مشغول تھے، تم اپنے کھانے پینے میں مشغول تھے، تم نے اپنے دسترخوان کو خوب سجایا تھا، تم نے اپنے افطار کے وقت اپنے بچوں کے لیے ان کی دلی مرادیں پوری کی تھی، کیا تمہیں فلسطین کے بچے یاد نہیں آئے تھے؟ کیا اس وقت تمہیں فلسطین کے وہ مظلوم بچے تمہیں یاد نہیں آئے؟ میرے عزیزوں، اگر آپ واقف نہیں ہو تو آپ جا کر کے انٹرنیٹ پر جا کر کے ویڈیوز دیکھو، قسم سے کلیجہ باہر کو آتا ہے، کلیجہ رونے کو آتا ہے، خون کے آنسو میں رونے کو دل چیچ آتا ہے. ایسے ایسے بچے جب وہاں پر لوگوں نے آٹا تقسیم کیا تو کسی وجہ سے وہاں پر اگر آٹا زمین پہ بکھر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا قسم سے وہ اس طرح آٹا بٹور کر کے اپنی جیبوں میں جمع کرتے ہیں. بتائیے ہمارے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو آج یہ نہیں دیکھنا باقی ہے. رسول جب ہوتے ہیں اور اللہ جس کے دل میں اگر قوم کا درد پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ کام لینا بھی جانتا ہے. یاد رکھو اگر ہم آج کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ رب العزت بڑا غیرت مند رب ہے، وہ ہمارا یا کسی مسلمان کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے گا تو کافروں کے دل میں فلسطین کے مسلمانوں کی محبت ڈال دے گا اور اسے ان سے کام دے گا. آپ دیکھو آج مسلمان ممالک کے اندر وہ احتجاج نہیں ہو رہے جو یہودی ممالک کے اندر احتجاج کیا جا رہا ہے، جو فلسطین کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. آپ دیکھو امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر، پیرس کے اندر، لندن کے اندر، کہاں کہاں نہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. کیا میں نے جن ممالک کے نام لیے یہ مسلمان ممالک ہیں؟ یہ سارے یہود و نصارہ کے ملک ہیں. لیکن اللہ جب کسی کے دل میں غیرت ڈالتا ہے تو اس طرح سے ڈال دیتا ہے. ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک آرمی والا امریکہ کا رہنے والا، بتائیے اسے کیا ضرورت تھی اپنی جان دینے کی؟ وہ آیا برسر کیمرہ اور اس نے کہا کہ میں اپنی یہاں کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو فلسطین میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا تو اس ظلم کو بند کریں، نہیں تو ہم لوگ ایسا احتجاج کر کے دکھائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی. اس نے اپنے بدن پر پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا دی اور جلتے جلتے اس کی زبان سے یہ کہا کہ فلسطین کو آزاد کر دو، فلسطین کو آزاد کر دو، فری فلسطین کہہ کر کے وہ بیچارہ بندہ جو ہے اپنی جان دے دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم لوگ نہیں کھڑے ہوں گے تو یار یہ بھی سمجھو
کہ اللہ رب العزت ان کو بے یار مددگار چھوڑ دے گا. وہ اللہ کے گھر کے لیے تو اپنی جان دے رہے ہیں. وہ کیا اپنے کھانے پینے کے لیے جان دے رہے ہیں؟ کیا ان کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا ہے؟ آپ ان کی پہلے کی ویڈیوز اٹھا کر کے دیکھو, وہ VIP اور لگژری اپنی زندگی گزار رہے تھے. دیکھو ذرا ان کے حالات اٹھا کر کے. لیکن آج اگر ان کے اوپر ظلم اٹھایا گیا ہے مسجد اقصیٰ کی وجہ سے, آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے پوچھیں کہ تمہارے والدین کہاں, تو کہتا ہے میرے والدین فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. لیکن کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے. ایک چھوٹی سی بچی اسپتال کے اندر پڑی ہوئی, اس کے باپ نے کہا بیٹی پریشان نہیں. اس نے کہا ابا جان میں پریشان نہیں ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کو آزمایا جا رہا ہے, ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. مجھے پتا ہے میں بابا جان پریشان نہیں ہوں. ابھی لگبھگ سے 2 بچوں کی ویڈیوز دیکھی. ایک بھائی ایک پورے کٹر سے پلاسٹک چن رہا ہے, پلاسٹک ڈھونڈ رہا ہے کہ پلاسٹک مل جائے. اس سے کسی ویڈیو بنانے والے نے پوچھا, کسی میڈیا والے نے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت ہم جو ہے کچھ پلاسٹک تلاش کر رہے ہیں, پلاسٹک مل جائے گی تو بیچ کر کے ہم افطار کا انتظام کریں گے. 2 چھوٹے بھائی نے اس نے پوچھا کیا تمہارا روزہ ہے؟ اس نے کہا جو کوئی ایمان کے گھر لوگوں کا کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جب قبر میں اللہ کے رسول تشریف لائیں تو ان سے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمیں بے یار مددگار چھوڑ دیا, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن آج کوئی مسلمان ہمارے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے. بتائیں اگر قبر میں ہم کو گئے مر کر کے اور اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ تو وہی امتی ہے کہ جب فلسطین کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو تو آرام سے عید کے نئے نئے کپڑے بنا کر کے جو ہے اپنی عید منا رہا تھا, شہری اور افطار کے اندر اپنے اچھے اچھے کھانے بنا کر کے کھلا رہا تھا. اللہ کے رسول فرماتے جا تیری سحری تیری افطار میں قبول نہیں, تیری شفاعت میں نہیں کرتا. بتاؤ اس وقت کیا ہوگا؟ امام صاحب نے بھی کہا کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پہ خود بولیں گے, خود گواہی دیں گے. تو میرے عزیزو اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے, وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کے مقدمہ درج کریں گے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ تیرے بندوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. تو بس میرے عزیزو یہی ایک درد لے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا, اور ہم نے اصل میں آج افطار کا پروگرام رکھا تھا گھر پر, لیکن رات خیال آیا کہ ہم تو افطار کھا کر کے یہ کھانا ختم کر دیں گے, اور اگر ہم یہ افطاری کا پروگرام نہ بھی رکھیں تب بھی ہر بندہ اپنے اپنے گھر افطاری کر سکتا ہے, کوئی محتاج نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ اب الحمدللہ یہ پیسہ جو ہم لوگ افطار کے لیے جمع کر رہے تھے, غوث پاک کی 11ویں کے لیے جمع کر رہے تھے, اب ہم یہ پیسہ الحمدللہ انشاءاللہ فلسطین کے لیے بھیجیں گے. تو الحمدللہ رات محفل میں ہمارے چھوٹے بھائی الحمدللہ اللہ نے ہم کو توفیق دی, جو پیسہ گھر کے خرچے کے لیے رکھا, یہ مسجد میں کھڑا ہوں یہ باتیں نہیں بنا رہا ہوں, یہ اللہ بھی جانتا ہے, جو پیسہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے رمضان کے لیے رکھا تھا انہوں نے کہا کر کے 10,000 روپے ایسے دے دیے فلسطین کے لیے حاضر ہے. اور ہماری ماں بہنوں نے بھی حصہ لیا. ہم تک تو کوشش ہو سکتی ہے, ہم نے کوشش کی, ہم نے پچھائی مسجد کو یہ امام صاحب مفتی صاحب کو میسج کیا کہ حضرت آپ بھی اپنے طور پر کوشش کریں. ہم نے فتح پور میں ہریانہ میں لوگوں نے باقاعدہ بلایا, ہم نے 2 بچوں کو یہاں سے بھیجا کہ آپ جائیں جو رہنمائی کر کے آئیں. تو جو لوگ چاہتے ہیں تو وہ نماز کے بعد چاہے وہ ہمارے ذریعے سے, نہیں تو ایک مدرسہ تاج الشریعہ جماعت کے اندر ہے, نماز سے پہلے میری سید صاحب ہیں جو اس کو سنبھال رہے تھے, وہ جو ہے ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کریں, اور اخلاص کے ساتھ جب بندہ کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. میں نے کہا حضرت کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ وہاں پر دکھا رہے ہیں کہ یہودی لوگ ٹرک نہیں جانے دے رہے کھانے پینے کے, یہ دوائیات کے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اصل میں ہماری مدد جو جا رہی ہے فلسطین جو جا رہی ہے وہ مصر بارڈر سے جا رہی ہے, ایجپٹ سے جا رہی ہے, اور ایجپٹ جو ہے وہ فلسطین سے بالکل ملا ہوا ہے. ادھر یہودیوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اور اس طرف یہودیوں کا کوئی احتجاج نہیں, ادھر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو رہی, لیکن لوگ ہجرت کر کے ایجپٹ والے بارڈر کی طرف آ رہے ہیں. تو ہمارے لوگ خود بولے وہاں پر موجود ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ کئی 100 ٹرک ہمارے بڑے ٹرالے الحمدللہ امداد کے فلسطین میں پہنچ چکے ہیں. تو ہم نے کہا انشاءاللہ ہم بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے. میرے عزیزوں میرے پیاروں, یہ سمجھو کہ بس میرا حق تھا کہ آپ تک یہ بات پہنچانا. کل قیامت کے دن میرا بھی دامن نہ پکڑا جائے کہ اس مولوی نے جو ہے اپنے طور پر جو ہے مدد پہنچائی تھی اور ہم لوگوں کو خبر نہیں کیا تھا, اس لیے آپ لوگوں کو خبر پہنچانے کے لیے کھڑا ہوا. اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی زکوٰۃ آپ کی نکل رہی ہے, ہمارے یہاں کی مدارس محتاج نہیں ہے,
اس سال اگر آپ زکات اپنی جو بھی امداد اگر فلسطین پہنچا دیں گے، یہ سمجھو کہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اگر حقدار کوئی ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کی کوشش قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو پورا راستہ بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں جمع کہاں ہوں گے، تو آپ ہمارے پاس لے کے آ جائیں، ہم آپ کی ساری بات کرائیں گے۔ باقاعدہ ہم نے دلی جو فلسطین کی ایمبیسی ہے وہاں پر بھی بات کی، جہاں پر فلسطین کے لوگ خود رہتے ہیں، کیونکہ ہر ملک میں ہر ملک کے لوگ رہتے ہیں ایمبیسی پر، تو یہ فلسطین کی ایمبیسی ہے، ہماری وہاں بات ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو جو بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے سے بھی اس پہنچانا چاہتے ہیں وہ آئے، الحمدللہ ہم ان کو کانٹیکٹ نمبر دیں گے۔ مدرسہ ادارۃ الشریعہ ہے احمدآباد کے اندر، سیدھی صاحب پورا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات کریں، آپ ڈائریکٹ ڈونیشن کریں، ضروری نہیں کہ آپ ہمارے پاس ہیں، مقصد یہ کہ آپ کا ڈونیشن آپ کی امداد پہنچنا چاہیے۔ بڑے شہر میں بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم آپ کو قریب کا بتا رہے ہیں، ڈائریکٹ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بھی ان لوگوں سے رابطہ کر کے پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی ایک ایک ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا گروپ ہے ہمارے پاس، آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کو لنک کریں گے، اس لنک کے اوپر ساری جو امداد انہوں نے کی ہے، وہ ساری امداد جو مدد پہنچائی ہے بچوں تک، وہ ساری ان کے پاس پہنچائی۔ تو آپ آئیں انشاءاللہ عزیز، اللہ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔